اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن آپ کو چھٹی تھی، لیسن نہیں آیا۔ اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ جو 25 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں اس پہ ذرا فوکس کریں، غور کریں، سمجھیں، کیونکہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی کا سانچہ، نظر، مقصد بدل جاتا ہے۔ تب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب ہم نے کیا زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ پہلے ہم منافقین کو دیکھ چکے ہیں، تو اب آپ فاسقین کو دیکھیں گے۔ اور آپ لوگوں نے یہاں پر یہ بہت ضروری سے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایک کوالٹی، کوئی بھی ایک کریکٹرسٹک فاسقین کا ہمارے اندر ذرا برابر بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، منافقین سے بھی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو ایٹ دا اینڈ آپ فاسقین کے بارے میں سمجھیں گے، اور کل کی آیت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فاسقین کی کریکٹرسٹکس، خوبیاں، کوالٹیز کیا ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اپنے اندر نہیں لانے دینی۔ اوکے، تو آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے میں جو کہ مچھر کی ہو، یا فما فوقہا، یا اس سے بھی ابو، اس سے بھی چھوٹی، یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال ہو۔ ان یضرب، اسٹرائک کا ایگزامپل۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اسٹرائک کرنا، لیکن یہاں پر ضرب المثل ہے، فگر آف سپیچ، جیسے کہ عربی میں اور پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں، سب میں ہم یوز کرتے ہیں کچھ فگر آف سپیچ سمجھانے کے لیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے غور سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بات کیوں لیے کہ کچھ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج تو پورا نہیں کر سکے، لیکن اعتراضات ضرور کیے۔ اعتراضات کے جواب میں اعتراض کیا تھا کہ سورۃ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی اور پورا پیسج اس کے بارے میں لایا اور فرمایا کہ جو شریکین جن کو تم میرے علاوہ پوج رہے ہوتے ہو، وہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو پھر تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ مقصد کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، لیکن بات کیا نکالی اعتراض کرنے والوں نے؟ مکھی کی مثال کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ مکھی تو کیا، مچھر کی مثال یا مچھر سے بھی کسی چھوٹی مخلوق کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں، مچھر کے بارے میں، ایک شیخ زندانی نے ایک تحقیق کی تھی جو کہ قرآن اور سائنٹیفک فینومینا کو آپس میں ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح مچھر کے پر کے اوپر ایک بیکٹیریا، ایک پیراسائٹ موجود ہے جو اسی سے خوراک حاصل، اس کے اندر بھی پورا سسٹم موجود ہے جیسے کہ لیونگ بینگز ہوتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ابو اٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، فما فوقہا۔ اور اگر ہم اس کو کلاسیکل لینگویج، کلاسیکل عربک لینگویج کے زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مچھر سے چھوٹا یا اس سے بھی بہت چھوٹا، ایون ایز اسمال ایز ماسکیٹو، اور اٹ کوڈ بی ایون بی اسمالر دین دیٹ۔ ظاہر ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ مثال بیان کیوں کی جاتی ہے۔ سمپلی اگر سیریسلی دیکھیں تو مثال بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے سبق سکھانا، سمجھانا، اور اصل بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی مثال دی جائے یا بڑی مثال دی جائے، تمہارا مسئلہ ہے یو آر مسنگ دا پوائنٹ، آپ اصل بات کو سمجھ نہیں رہے۔ سمجھانا مقصد ہے تو سمجھو۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، اگلی آیت کو دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جس کے پاس ریئل نالج ہے، وہ سمجھتے ہیں دیٹ از ٹروتھ فرام دا ماسٹر، یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر فرمایا مثلاً یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور گائیڈ، ہدایت بھی دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یہ کتاب گائیڈنس کے لیے ہے، کہ یہ ایک معجزہ ہے، تم چاہو بھی تو اس جیسی ڈپلیکیٹ، اس جیسی نہیں لا سکتے ہو۔ اب دوسری بات کر دی، آگے فرمایا جو واقعی ایمان رکھتے ہیں نا، جو بلیو رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مالک کی طرف سے سچ فرمایا گیا۔ فرمایا ماننے والے جب سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دے گاٹ دا پوائنٹ اور نوٹ، ان کو یقین ہے کہ ان کے مالک کی طرف سے سچ فرمایا۔ قرآن پاک میں مثالیں ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور کبھی کبھی کمپلیکس ہوتی ہیں، بہت مشکل ہوتی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے بہت سارا ریفلیکشن، انالیسز اور بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑتا ہے اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا تلک الامثال یضربھا للناس وما یعقلھا الا العالمون، کہ یہ مثالیں صرف ان لوگوں کو سمجھ آئیں گی جو پڑھنے والے ہیں۔ مقصد ہے مثال ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا
یا اس سے فائدہ پہنچتا ہے جو اس کا ٹھیک علم حاصل کرتے ہیں، ایکچوئل پرفیکٹ نالج حاصل کرنے کے بعد اس کا آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ صحیح اور مناسب علم لینے کے لیے آپ کو پراپر نالج لینا ضروری ہے۔ شیلو ٹرانسلیشن آپ کو تھوڑا کم فائدہ دے گی۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پھر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو صحیح طرح سے علم جب تک نہیں دیں گے آپ کو قرآن پاک کے مثالوں کی سمجھ آنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کا جو مقصد اور موٹیو اور جو سبجیکٹ ہوگا اس کو فائدہ ویسے ہی ملے گا، اور گمراہ ایک قاعدے کے تحت گمراہی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ایسے ہی گمراہی نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں فاسقین جن کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، قادیانی ہوں، اسماعیلی ہوں، یا اس طرح کے بہت سے فرقے جن کے نام آپ کو پتہ ہیں، جن کے نام پتہ نہیں ہیں، ان سب کے پاس قرآن پاک کی ہی آیتیں موجود ہیں جن کو وہ اپنے گمراہ کن عقائد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور فاسقین کو وہی ملے گا جو وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور فاسقین کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں وہ ہم اگلی آیت پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔